یہ جو ایک عمر ایوب نے نعرہ لگایا ہے نو کمیشن نو نیگوشیشن کے حوالے سے جو ان کا یہ کہنا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں اب اس صورتحال میں جبکہ 3 دور مکمل ہو چکے ہیں، اب مذاکرات کہاں پر کھڑے ہیں؟ میں مزے کی بات سناؤں، ہفتے کی رات 11 بجے میں نے یہ خبر بریک کی، 11:15 بجے کہ گورنمنٹ کے اجلاس شروع ہو جائیں گے کل سے، اور جو کہ 2 دن ہو گئے مسلسل ہو رہے ہیں، اور یہ 27 یا 28 کو ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے 7 ورکنگ ڈے پورے ہو رہے ہیں اور ہم 28 کو اجلاس بلا لیں گے۔ ٹھیک ہے، کل صبح بھی ہم نے یہی دی خبر، شام میں آئی کہ ہاں واقعی 28 کی تجویز آ گئی ہے۔ اچھا، اب جب یہ سب چیزیں سامنے آ گئی تو عمر ایوب صاحب نے یہ نعرہ مستانہ بلند کر دیا کہ 27 تک اگر طے نہ ہوا اور 28 کو اجلاس نہ ہوا تو ہم نہیں آئیں گے اور کمیشن کی بات میں آئیں گے۔ دیکھیں، گورنمنٹ پہلے اعلان کر کے تو نہیں آئے گی نا کہ ان کی سفارشات کیا ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے میٹنگ میں آ کے اسپیکر کے اور مذاکراتی کمیٹی جو حکومت کے اس کے حوالے کی اور میڈیا کے حوالے کی ہے، ہم بھی سیم یہی کام کریں گے کہ ہم 28 کو جب اجلاس میں آتے ہیں، ہمارا جو بھی معافی ضمیر ہوگا، ہماری جو بھی پرپوزل ہوگی، جو تجاویز ہوں گی، وہ ہم وہاں پیش کریں گے۔ تو بیٹھنا تو پڑنا ہے، لیکن یہ ٹھیک ہے عمر ایوب نے جو نعرہ لگایا تاکہ اپنے لوگوں کے لیے تو سمپتھی حاصل کی جائے گی۔ جی دیکھیں ہم کتنے ڈیڈ لاک پہ چلے گئے، ہم بڑی سختی سے بات چیت کر رہے ہیں، بس اس کے علاوہ نہیں ہے کچھ۔ یہ تو عامر صاحب، جس طرح سے یہ ڈیڈ لائن میں 3 دن کم کر دی ہے پی ٹی آئی نے، کیوں اتنی مطالبات کی منظوری میں جلد بازی دکھا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف؟ اور کیوں جس طرح سے آپ بات کر رہے ہیں کہ ایگزیکٹلی ایسا ہی ہوگا کہ اگر انہوں نے ایک مذاکرات کے دور میں اپنے مطالبات پیش کیے ہیں تو اسی طرح ہی اگلے دور میں حکومت پھر ان کے جوابات دے گی تفصیل سے اور ریزنز دے گی، تو کیا وجہ آپ کو نظر آتی ہے اس جلد بازی کی؟ دیکھیں، میں وہی کہہ رہا ہوں، پلینگ وتھ گیلریز کی کہانی ہے۔ جب پتہ لگ گیا کہ 28 کو اجلاس گورنمنٹ بلا رہی ہے تو آپ نے 3 دن بھی کم کر دیے تو وہی 28 بن جائے گی۔ آپ نے کہا 27 ڈیڈ لائن ہے ہماری، فٹافٹ دو تو 28 آپ کو پتہ چل گئی۔ بس یہ اسی طرح ہی ہے، یہ تھوڑی ہے کہ ورنہ تو یہ تھا کہ 31 تک ہر چیز کریں، اب وہ 28 کی ڈیٹ سن کے انہوں نے کہہ دیا ہم 3 دن اور کم کر رہے ہیں، اور اگر یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو گورنمنٹ بھی پوری طرح بات تیار کر کے لائے گی نا۔ دیکھیں، انہوں نے اپنی طرف سے گورنمنٹ کو ایک چارج شیٹ کیا ہے جو ٹی او آرز بنائی، اور ٹی او آرز مانگ رہی تھی گورنمنٹ کی کمیٹی کہ جی آپ چاہتے ہیں جوڈیشل کمیشن ہو تو اس کے لیے وہ دینا لوازمات۔ اچھا، دوسری بات، انہوں نے گمشدہ افراد کی لسٹ نہیں دی۔ وہ کہتے ہیں جی ہمارے لوگوں کو خطرہ ہے۔ بھائی، آپ کے اگر گمشدہ افراد ہیں تو وہ تو گھروں میں تو ان کے کوہرام مچنا چاہیے۔ آپ نے سینکڑوں لاشوں سے، سینکڑوں جو گمشدہ افراد سے لا کے اللہ تعالیٰ ہر گھر کے ہر بچے اور فیملی کے محفوظ رکھے کہ کوئی ایک بھی کسی حادثے کا شکار نہ ہو، نہ وہ گم ہو۔ لیکن یہ کیا ہے کہ آپ لسٹ بھی نہیں دے رہے۔ آپ کو اسپیکر کو لسٹ دے دینی چاہیے تھی۔ آپ اب بھی لسٹ دینے کے تو پابند ہوں گے نا کہ جی آپ جو کمیشن بنوانا چاہ رہے ہیں کس بنیاد پہ؟ اچھا، لیکن صرف کہہ دینے سے ایسا نہیں ہوگا۔ بالکل عامر صاحب، لیکن آپ کو یہ لگتا ہے کہ خواجہ آصف اب ان مذاکرات کو متاثر کر رہے ہیں کہیں نہ کہیں؟ ان کی جانب سے بھی بیان بازی کا سلسلہ، یہ جو پی ٹی آئی عموماً گیم کھیلتی ہے، نظر آتی ہے، وہ دونوں طرف لائن کے دونوں طرف نظر آ رہی ہوتی ہے، اسی طرح سے اب ہمیں حکومت میں نظر آ رہی ہے۔ ایک جگہ جہاں مذاکراتی کمیٹی کے ارکان ایک بات کر رہے ہیں، مذاکرات کے سلسلے کو آگے بڑھانے کی بات کرتے ہیں، وہاں خواجہ آصف یہ کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی کے جو ملزمان ہیں انہوں نے اعتراف جرم کر لیا ہے، تو اب جوڈیشل کمیشن بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس پر کیا کہیں گے؟ اعتراف جرم سے زیادہ تو آپ کے پی کے سی ایم کا انٹرویو آپ نے سنا ہوگا جس میں انہوں نے کہا کہ ہاں ہمارے لوگ تھے جن کو انہوں نے سی ایم ہاؤس میں لا کے استقبالیے دیے، تو یہ تو بات ثبوت کے طور پہ سامنے آ چکی۔ جو عمران خان کہتے تھے ثبوت دے دو تو معافی مانگ بھی دیں گے، بالکل چل رہا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ سیز فائر تو کوئی نہیں ہوا نا گورنمنٹ اور حکومت کے درمیان، کہ جب مذاکرات ہوں گے تو ہم نہیں بولیں گے۔ نہ پی ٹی آئی کے لوگ چپ ہو رہے ہیں، نہ گورنمنٹ کے ہو رہے ہیں۔ اب اس میں ظاہر ہے خواجہ آصف ایک بڑا نام ہے تو وہ اپنی بات کر رہے ہیں نا۔ تو پی ٹی آئی نے یا عمران خان نے ٹویٹر ہینڈل نے کوئی چیز روکی ہے؟ کون سی جو وہ فکرے بازی ہے جو اس ٹویٹر ہینڈل سے نہیں ہو رہی، تو جواباً خواجہ آصف بھی نہیں روک رہے۔ تو ایسا تو ہوتا ہے جب آپ لوگوں نے آپس میں یا ٹی او آر طے نہیں کیے کہ جب تک ہمارے مذاکرات ہیں ہم ٹھنڈ پروگرام رکھیں گے۔ پارلیمنٹ کے اندر یہ سارے مظاہرے کس چیز کے ہو رہے ہیں؟ اپوزیشن کا رائٹ ہے نا، تو پھر گورنمنٹ کا بھی تو جواب دینے کا رائٹ ہمیں تسلیم کرنا چاہیے۔ وہ جو لوگ اس کے اندر بیٹھے ہوئے، عرفان صدیقی ترجمان ہے، کیا انہوں نے کوئی اس قسم کی گفتگو کی ہے؟ پھر بات بنے گی کہ جی آپ ترجمان تھے اور آپ یہ بات کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو عامر صاحب دوسری جانب فواد چودھری کی بانی پی ٹی آئی سے ڈیالہ جیل میں ملاقات ہوئی ہے، اور انہوں نے پھر اپنے ٹویٹ میں یہ کہا کہ خان صاحب صرف جوڈیشل کمیشن کی بات نہیں کر رہے بلکہ وہ سینئر موسٹ جج صاحب پر جوڈیشل کمیشن مانگ رہے ہیں۔ تو ایسے میں اگر ہم فرض کرتے ہیں کہ حکومت بارگین کرنے کے لیے کوئی جوڈیشل کمیشن بنا بھی دیتی ہے تو پی ٹی آئی کی شرائط تو سخت ہیں پھر اس لحاظ سے۔ دیکھیں، فواد چودھری صاحب بڑے محترم ہیں
اور ان کی رائے اپنی جگہ، وہ پی ٹی آئی کی رائے نہیں رکھتے، انہیں پی ٹی آئی میں آج تک واپس نہیں لیا گیا. لہذا وہ جو شرائط ہیں یا جو وہ گفتگو ایسا ہی ہے جیسے کمیٹی کے اراکین جو باہر بیٹھے ہیں دونوں طرف سے، جو کمیٹی میں نہیں ہیں، وہ لوگ بیان بازی کر رہے ہیں. یہ تو پی ٹی آئی کے اندر بھی نہیں ہے، یہ تو جا کے چونکہ جی ایچ کیو حملہ کیس میں جاتے ہیں تو ملاقات ہو جاتی ہے، اپنی گفتگو کرتے ہیں، یہ ان کا رائٹ ہے، انہوں نے کر دیا ٹویٹر ہینڈل پہ. لیکن پی ٹی آئی جو کہہ رہی ہے وہ بھی یہ لکھا ہوا ہے نا اس کے اندر کہ چیف جسٹس یا سینئر موسٹ ججز، تو سینئر موسٹ ججز اگر گورنمنٹ کی چوائس کے نہیں تو پھر وہ پی ٹی آئی کی چوائس کے بھی تو نہیں ہوں گے نا. اب تو تفریق بڑی واضح ہے.